کشمیر پر تبصرے کے لیے بھارت جنرل اسمبلی کے صدر سے برہم۔ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے بیان پر بھارت نے شدید نکتہ چینی کی ہے۔ ولکان بوسکر نے کہا تھا کہ پاکستان پر یہ لازم ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں زور شور سے اٹھائے۔ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے بیان پر بھارت نے شدید نکتہ چینی کی ہے۔ ولکان بوسکر نے کہا تھا کہ پاکستان پر یہ لازم ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں زور شور سے اٹھائے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر ولکان بوسکر کے بیانات ناقابل قبول اور غیر ضروری ہیں۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان قابل افسوس ہے اور یقینی طور پر ان کا یہ طرز عمل عالمی فورم پر ان کی ساکھ کو کم کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موجودہ صدر ولکان بوسکر کا تعلق ترکی سے ہے۔ وہ ترکی کی سیاست میں بھی سرگرم رہے ہیں، جبکہ ایک طویل عرصے سے سفارت کاری کے کاموں پر بھی مامور ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں پاکستانی وزیر خارجہ محمود قریشی کے ساتھ ایک مشترکہ کانفرنس کے دوران کہا، پاکستان پر تو یہ فرض ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کو اور زیادہ مضبوطی سے اٹھائے۔ ولکان بوسکر نے جمعرات 27 مئی کو پاکستان کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس کے دوران مسئلہ کشمیر سے متعلق سوالات و جوابات کے دوران یہ بات کہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ متنازع خطہ کشمیر کے حوالے سے ایک طرفہ طور پر کسی بھی اقدام سے گریز کریں۔ ظاہر ہے کہ بھارت نے 2 برس قبل دفعہ 370 کا خاتمہ کر کے کشمیر کی صورتحال بدل ڈالی ہے اور شاید اسی لیے اسے جنرل اسمبلی کے صدر کی یہ بات قطعی ناگوار گزری۔ اس کے رد عمل میں بھارت نے کہا، اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے موجودہ صدر کی جانب سے اس طرح کا گمراہ کن اور متعصبانہ بیان ان کے عہدے کے شایان شان نہیں ہے اور اس سے عالمی پلیٹ فارم کی مرتبت ماند پڑتی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا، ان کا ایک کہنا کہ کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اقوام متحدہ میں اور مضبوطی سے اٹھائے قطعی ناقابل قبول ہے اور عالمی سطح پر کشمیر کا کسی دوسری صورتحال سے کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے۔ ادھر بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بار پھر سے کشمیر میں شدت پسندوں کی در اندازی کے لیے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ سرحد پر سے ہونے والی دہشت گردی ہے، لیکن پاکستان نے ان کے اس بیان کو بھی سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس کے برعکس کشمیریوں پر بھارتی ظلم و بربریت کی وجہ سے خطے میں امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے تنازع کو حل کرنے سے انکار کرتا ہے، جس کا اس نے خود عالمی برادری اور کشمیری عوام سے وعدہ کیا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر کی وجہ سے گزشتہ کئی برسوں سے رشتے اچھے نہیں ہیں اور فریقین کے درمیان کافی عرصے سے کسی سطح پر کوئی بات چیت یا روابط بھی نہیں ہے۔ تاہم چند ہفتے پہلے دونوں ملکوں کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آئے تھے جس سے لگتا تھا کہ شاید دونوں میں بات چیت پھر شروع ہو سکے۔ جرمنی میں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا مشترکہ مرکز۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک گروپ نے جرمن دارالحکومت میں بین المذاہب مکالمے کی علامت کے طور پر ایک عمارت کا سنگ بنیاد رکھا ہے جس میں تینوں مذاہب کے افراد عبادت کر سکیں گے۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس منصوبے کے بانی غزہ میں اسرائیل کے حملوں پر برلن میں ہونے والے مظاہروں اور ایک ایسے وقت میں جب سیاستدان جرمنی میں یہودی مخالف جذبات کے فروغ کا انتباہ دے رہے ہیں، اس طرح کا اقدام مذاکرات کے لیے امید کی کرن ہے۔ برلن کے میئر مائیکل مولر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم ہے کہ جرمنی کے دارالحکومت میں ڈرامائی عالمی تنازعات پر بات کی جا سکے۔
اور لوگوں کے پاس اپنے ممالک میں موجود مسائل کو اجاگر اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کا ایک پلیٹ فارم موجود ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نفرت اور تشدد، یہود دشمنی اور اسلاموفوبیا، نسل پرستی اور اشتعال انگیزی کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک بلند چکور ٹاور کی حامل اس عمارت میں عبادت کے لیے الگ کمرے اور ملاقات کے لیے مشترکہ جگہ شامل ہوگی۔ جرمنی میں یہودیوں اور مسلمانوں کی مرکزی کونسل کے سربراہوں نے اس منصوبے اور مذہبی تبادلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بلوچستان میں پکڑی گئی مچھلی 8 لاکھ میں فروخت۔ بلوچستان کے ساحلی ضلع گوادر کے ماہی گیر عبدالحق اور ان کے ساتھ کام کرنے والے دیگر افراد کی اس وقت خوشی کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے اپنے جال میں ایک مچھلی کروکر کو دیکھا۔ یہ اگرچہ وزن اور لمبائی کے لحاظ سے بہت بڑی مچھلی نہیں تھی، لیکن تھی قیمتی، اس لیے انہوں نے اسے مارکیٹ پہنچانے میں دیر نہیں لگائی۔ عبدالحق کے چچا زاد بھائی راشد کریم بلوچ نے بتایا کہ 26 کلو یہ وزنی مچھلی 7,80,000 روپے میں بک گئی۔ اس مچھلی کو پکڑنے کے لیے 2 ماہ تک جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اس قیمتی مچھلی کو انگریزی میں کروکر، اردو میں سوا اور بلوچی میں کر کہا جاتا ہے۔ یہ مچھلی جیونی کے ساحلی علاقوں سے پکڑی گئی۔ یہ علاقہ ضلع گوادر میں ایرانی سرحد سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مچھلیاں وزنی بھی ہوتی ہیں اور ان کی جسامت بھی بڑی ہوتی ہے۔ چند سال قبل ایک شخص نے ایک زیادہ وزنی کروکر مچھلی پکڑی تھی جو کہ 17 لاکھ روپے میں بک گئی تھی۔ مارکیٹ میں جب اس کی بولی لگنی شروع ہوئی تو اس کی آخری بولی لگی 30,000 روپے فی کلو پر آ کر رک گئی اور اس طرح یہ 7,80,000 روپے میں فروخت ہو گئی۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انوائرنمنٹ و میرین بایولوجسٹ عبدالرحیم بلوچ نے بتایا کہ بعض مچھلیاں اپنے گوشت کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، لیکن کروکر کے حوالے سے معاملہ مختلف ہے۔ کروکر کی قیمت دراصل اس کی ایئر بلیڈر کی وجہ سے ہے جس میں ہوا بھرنے کی وجہ سے وہ تیرتی ہے۔ اس مچھلی کا ایئر بلیڈر طبی استعمال میں آتا ہے اور چین، جاپان اور یورپ میں اس کی مانگ ہے۔ کروکر مچھلی کا ایئر بلیڈر انسانی جسم کے اندرونی اعضاء میں دوران سرجری لگائے جانے والے ٹانکوں، بالخصوص دل کے آپریشن میں اسٹیچنگ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب محمد سیف الدین۔ عمرہ اور وزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے والے مسافرین کو میڈیکل انشورنس میں کورونا کے علاج کو بھی شامل کروانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے مرکزی بینک سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما کی جانب سے اعلان کے بعد زائرین اور سیاحوں کو انشورنس کی خدمات فراہم کرنے والی 12 انشورنس کمپنیوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ اپنی میڈیکل انشورنس پالیسی میں کورونا علاج کی سہولت بھی شامل کریں گے۔ آن لائن نیوز پورٹل اخبار 24 کے مطابق ساما نے سیاحتی اور زیارتی ویزوں پر آنے والوں کو بہتر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے لازمی طبی انشورنس پالیسی میں کورونا کے علاج کو شامل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ انشورنس کمپنیوں کے مرکزی ترجمان العیسیٰ نے سیاحتی و زیارتی ویزوں کے حامل افراد کو مشورہ دیا کہ اپنی انشورنس کمپنی سے رابطہ کرتے ہوئے اپنی پالیسی میں کورونا کے علاج کی شق کا لازمی طور پر اندراج کروائیں۔ جن افراد نے مذکورہ اعلان سے قبل میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کر لی ہو وہ بھی اس سہولت سے استفادے کے مستحق ہیں۔ جو لوگ نئی میڈیکل انشورنس پالیسی حاصل کریں وہ بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی پالیسی میں کورونا سے علاج کی شق شامل ہو۔ مملکت سعودی عرب کی 12 میڈیکل انشورنس کمپنیوں نے اپنی میڈیکل انشورنس پالیسی زائرین کے لیے کورونا کے علاج کی سہولت فراہم کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ مذکورہ 12 کمپنیوں کی فہرست کونسل آف کوآپریٹو انشورنس کی ویب سائٹ cchi.gov.sa پر دیکھی جا سکتی ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں رضی الدین رضوان کو سماعت فرمائیے گا۔
مطلع حاضر ہے۔ سچ کو لکھنے سے قلم تیرا نڈھر بنتا ہے، سچ کو لکھنے سے قلم تیرا نڈھر بنتا ہے، جس طرح جنگ کے میدان میں جگر بنتا ہے، جس طرح جنگ کے میدان میں جگر بنتا ہے۔ شعر حاضر کرتا ہوں، بالخصوص توجہ کا طالب ہوں۔ بحر کامل میں لکھو یا کہ رجز یا رمل، بحر کامل میں لکھو یا کہ رجز یا رمل، شعر سچا ہے غزل میں تو گوہر بنتا ہے، شعر سچا ہے غزل میں تو گوہر بنتا ہے۔ شعر سنیں۔ تو ملے یا نہ ملے پھر بھی تیرا جوگی صنم، تو ملے یا نہ ملے پھر بھی تیرا جوگی صنم، تیری چاہت کی تپسیا سے امر بنتا ہے، تیری چاہت کی تپسیا سے امر بنتا ہے۔ شعر سنیں، بالخصوص اردو کے حوالے سے میں یہ شعر کہہ رہا ہوں۔ نام لے کر میری اردو کا کمانے والا، نام لے کر میری اردو کا کمانے والا، اسی اخبار کی ہر روز خبر بنتا ہے، اسی اخبار کی ہر روز خبر بنتا ہے۔ شعر سنیے حضرات، شعر حاضر کرتا ہوں۔ مجھ کو چھوٹا نہ سمجھ، مجھ کو زمیں دوز نہ کر، دعاؤں کا طالب ہوں آپ تمام اساتذہ سے، توجہ کیجیے اس شعر پر۔ مجھ کو چھوٹا نہ سمجھ، مجھ کو زمیں دوز نہ کر، خاک توڑ کے دانا بھی شجر بنتا ہے، خاک توڑ کے دانا بھی شجر بنتا ہے۔ بہت شکریہ حضرات گرامی، شعر حاضر کرتا ہوں۔ یہ حالات حاضرہ پر ہندوستان کے بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ وہ شعر ہیں، دراصل انہیں گائے پر فخر ہے۔ اسی ضمن میں یہ شعر ہے کہ گائے ماتا ہے اگر تیری تو بچھڑا ہے تو، گائے ماتا ہے اگر تیری تو بچھڑا ہے تو، کس لیے پوچھو اسے شیر ببر بنتا ہے، گائے ماتا ہے تیری، گائے ماتا ہے اگر اس کی تو بچھڑا ہے وہ، اس لیے پوچھو اسے شیر ببر بنتا ہے۔ شعر سنیں حضرات، آخری شعر ہے۔ رنجشیں لاکھ سہی دل میں تیرے دل میں میرے، رنجشیں لاکھ سہی دل میں تیرے دل میں میرے،
دشمنی کا صحیح رشتہ تو مگر بنتا ہے، دشمنی کا صحیح رشتہ تو مگر بنتا ہے۔ مقطع پر آ جاتا ہوں۔ ایک تو ہی لگی رضوان محبت میں سبھی، ایک تو ہی لگی رضوان محبت میں سبھی، کوئی مجنوں کوئی فرہاد مگر بنتا ہے،